کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک حقیقت اور ایک صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ تم اگر کسی اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کا سرکش اور کسی منافق کے پاس مال و دولت دیکھو اور اس کی چڑھتی جوانی اولادوں میں دیکھو تو تعجب نہ رکھنا، تعجب نہ کرنا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اتنا خوشحال ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اولاد اس کا سہارا بنی ہوئی ہے، دولت اس کے پاس بہت ہے۔ یہ کیسی حقیقت اللہ نے بتائی ہے کہ عام سرسری نگاہیں بس اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کسی کے پاس دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور پھر اتنے مزے میں ہے، اتنے مزے میں ہے، اور یہ اللہ کا جسے کہیں کہ باغی ہے اور پھر اتنا خوشحال ہے، اور کسی خستہ حال مسلمان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا اللہ کا فرما بردار ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو گزارا زندگی بھی مشکل ہے۔ تو اللہ نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ کسی کافر منافق کا ظاہر دیکھ کر اسے خوشحال نہ سمجھو، اور کسی مسلمان کی ظاہری خستی حالت دیکھ کر اسے معمولی نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت اس دنیا کی بنیاد پر کسی کو اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں عطا فرماتا، وہ اندر کا معاملہ ہے، کون صاحب ایمان ہے اور کون اس دولت سے محروم ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا، قبولیت کا، کامیابی کا معیار ایمان ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ خستہ حالت آدمی اگر اللہ کا فرما بردار ہے بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ منافق اور یہ اللہ کا باغی خوشحال ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کا نہیں ہے، یہ بد نصیب آدمی ہے، یہ بد نصیب آدمی ہے۔ بس اوقات نادان مسلمان، کمزور ایمان والا کسی نافرمان کو ترقی کرتے کرتے دیکھتے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، بڑی اس کی قسمت جات گئی ہے، بڑی اس کے اقبال اچھے ہیں۔ حالانکہ بس اوقات وہی جو اسے خوشحالی اور نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کے حق میں زحمت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے، دنیا ہی میں ان کو عذاب دے۔ اللہ کا باغی کتنا ہی ظاہری طور پہ خوشحال کیوں نہ ہو، اللہ اسے اندر کا عذاب تو دیتا ہی دیتا ہے، وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا، کبھی مطمئن نہیں رہتا، کبھی اس کے دل کی دنیا میں چین نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کا آخری انجام کیا ہوا؟ خودکشی، خودکشی۔ اب سوچ سکتے ہیں ان کی اندر کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا۔ اپنی جان لے لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ اندر کی بے چینی، اندر کی بے سکونی، اندر کا کرب اتنی تکلیف دہ ہے کہ آدمی اس حد تک پہنچتا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں یہ فقیروں میں، غریبوں میں کم ہوتا ہے، دولت مندوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پسماندہ ملکوں میں یہ چیزیں کم ہیں، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم ان سے ایک صدی پیچھے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خودکشیوں کے اندر بھی ہم ان سے 100 گنا پیچھے ہیں، وہ اتنے آگے ہیں۔ سویڈن ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ بجٹ خرچ کیسے ہو، ہمارا نا بجٹ پورا کیسے ہو، ان کے ہاں بجٹ خرچ کیسے ہو۔ چند سال پہلے کی رپورٹ یہ کہ دنیا میں وہ خودکشی میں پہلے نمبر پر ہے۔
تو ظاہری خوشحالی کتنی ہی کیوں نہ اچھی لگے، لیکن اندر کا تو مردہ پن اور اندر کے بے سکونی اور بے چینی کا عذاب تو اللہ اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ چٹائیوں والے کو بڑی میٹھی نیند آ جائے گی، اور جسے کہیں کہ خوبصورت کمرے میں اور خوبصورت جس پلنگ میں اور خوبصورت پوشاک میں اور خوبصورت در و دیوار کے اندر رات بھر کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دیتا ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دیتا ہے، یہ روکھی سوکھی کھاتا ہے، میٹھی نیند لیتا ہے، اور اس کے پاس طرح طرح کے کھانے رنگ برنگ مشروبات ہیں، لیکن رات کو نیند کوئی نہیں آتی۔ یہ اندر کا جو کرب ہے، اندر کی جو تکلیف ہے، یہ تو ایک عذاب ہے نا۔